السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے ابتدائی مسلمانوں کا صبر ثواب اور اس کے اسباب عوامل کے بارے میں جان رہے ہیں۔ نمبر 6، سفلتا کی شبھ سوچنائیں۔ اس ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی آزمائشوں کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام اپنانے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کی مصیبتیں اور پریشانیاں مول لے لی گئی، بلکہ اسلامی دعوت پہلے دن سے اجنانتا، اجنانی اور اس کی انیائے پورن ویوستھا کے خاتمے کے ارادے رکھتی ہے، اور اس دعوت کا ایک اہم نشان یہ بھی ہے کہ وہ دھرتی پر اپنا پربھاؤ پھیلائے اور دنیا کے راجنیتک کھیتر پر اس طرح چھا جائے کہ انسانی سموہ اور دنیا کی قوموں کو اللہ کی مرضی کی اور لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ شبھ سوچنائیں سبھی سنکیتوں میں کبھی اسپشٹ شبدوں میں اترتی تھی۔ چنانچہ ایک اور حالت یہ تھی کہ مسلمانوں پر پوری دھرتی اپنے سارے پھیلاؤ کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ مگر دوسری اور انہیں ہتوتساہ کرنے والے حالات میں ایسی آیتوں کا اترنا بھی ہوتا رہتا تھا جس میں پچھلی نبیوں کی گھٹنائیں اور ان کی قوموں کے جھٹلانے اور ورودھی رویے اپنانے کا وسترت وورن ہوتا تھا، اور ان معاملوں میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ ٹھیک وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور دشمنوں کے بیچ پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح دشمنوں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو دھرتی کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیتوں میں کھلا اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر مکہ والے ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت سفلتا کے قدم چومے گی۔ پھر انہی حالات اور دنوں میں کچھ ایسی بھی آیتیں اتری تھیں جس میں اسپشٹ روپ سے ایمان والوں کے غلبے کی شبھ سوچنا موجود ہوتی تھی۔ جیسے ارشاد ہے کہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہماری ہی فوج غالب رہے گی۔ بس اے نبی، ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، بہت جلد یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے آنگن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا، بہت جلد اس دل کو پراست کر دیا جائے گا اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ جتھیوں میں سے ایک معمولی سا جتھی ہے جسے یہاں پراست کر دیا جائے گا۔ حبشہ ہجرت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانکاری چاہی تو جواب میں یہ آیت اتری، یوسف اور
ان کے بھائیوں کی گھٹنا میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی مکہ والے جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کی گھٹنا پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح اسفل ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسفل ہوئے تھے، اور ان کے ہتھیار ڈالنے کا حال وہی ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی گھٹنا سے سبق لینا چاہیے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا اللیکھ کرتے ہوئے کہا گیا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس ویکتی کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری دھمکیوں سے ڈرے۔ اسی طرح جت وقت فارس و روم میں لڑائی سے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائے، کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائے، کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ کچھ برسوں بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن یہ خوشخبری پر بس نہ کیا، بلکہ اسی کے ساتھ یہ خوشخبری دی تھی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ ایمان والوں کی بھی خاص مدد فرمائے گا، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اس دن ایمان والے بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد بدر کی لڑائی میں ملنے والی بھاری سفلتا اور وجے کے روپ میں سامنے آئی۔ قرآن کے علاوہ خود صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو کبھی کبھی اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ حج کے موسم میں آپ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی خوشخبری نہیں دیتے تھے، بلکہ دو ٹوک شبدوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، سفل رہو گے، اور اس کی بنیاد پر عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عظم بھی تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ پھر جب وفات پا جاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ گھٹنا پچھلے پنوں میں آ چکی ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو دنیا کی پونجی کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہی، اور آپ نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی تو عتبہ کو یہ آشا ہو گئی کہ انتتہا آپ غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری دل سے آپ کی جو باتیں ہوئی تھیں ان کا بھی وورن بیت چکا ہے۔ اس موقع پر بھی آپ نے اسپشٹ شبدوں میں کہا تھا کہ آپ ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جسے وہ مان لیں تو عرب ان کے ادھین آ جائے اور عجم پر ان کی بادشاہی قائم ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارطہ کے ارشاد ہے کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کعبے کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔
اس وقت ہم مشرکوں کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک میں گوشت اور انگوں کے ساتھ لوہے کی کنگھیاں کر دی جاتی تھی، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین پر چلنے سے روک نہ پاتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیا کا ڈر ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ یہ خوشخبریاں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھیں بلکہ کافی مشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی انہیں جانتے تھے۔ چنانچہ جب اسود بن عبد المطلب اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کو دیکھتے تو طعنے دیتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجیے، آپ کے پاس دھرتی کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلدی ہی قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ بہرحال صحابہ کرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا بھاری بھرکم طوفان آیا ہوا تھا۔ ان کی حیثیت جنت حاصل کرنے کی ان یقینی امیدوں اور روشن بھوشیہ کی ان خوشخبریوں کے مقابلے میں اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھونکے سے بکھر کر پھٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ایمانی چاہتوں کے ذریعے برابر روحانی بھوجن جٹا رہے تھے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے ان کے نفس کو پاک کر رہے تھے، بڑی شاندار اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی اونچائی، دل کی صفائی، اخلاق کی پاکی، مادی غلبے سے آزادی، واسناؤں سے مکتی، رب کی اور کھنچاؤ جیسی خوبیوں کو پروان چڑھا رہے تھے۔ آپ ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چراغ کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچا رہے تھے، انہیں پیڑاؤں پر دھیرج سے کام لینے کو کہہ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی مضبوطی ہر دن بڑھتی چلی گئی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے سے بچنے، خدا کی رضا کے لیے جان دینے، جنت کے شوق، گیان کا لوبھ، دین کی سمجھ، نفس کی پکڑ، بھاوناؤں کو دبانے، رجحانوں کو موڑنے، اگرتا کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور مان مریادا کی پابندی کرنے میں مانوتا کی آدرش بن گئے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔